الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب پر بیش بہا نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے ہم سب کو کان کی صورت میں نعمت سماعت عطا کی ہے. اسی طرح سے آنکھوں کی صورت میں نعمت بصارت عطا کی ہے. دل اور دماغ کی نعمتیں ہم سب کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں. اور ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھیں، دل، ان تمام تر سے سوال کیا جائے گا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں، انسان ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں خود مختار نہیں، بلکہ ان نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرنا ہوگا. اور اگر انسان ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرے گا تو یہ شکر گزاری کہلاتا ہے. عملی شکر گزاری، ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا، ایک ہے عمل سے شکر ادا کرنا. تو یہ عمل سے شکر ادا کرنا ہے. اور جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا ضابطہ ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا کر دوں گا. بعض دفعہ یہ اضافہ اس چیز کے اندر بڑھا دینے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس چیز کے اندر راحت اور سکون پیدا کر دینے کے ذریعے سے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، نعمت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان نفع حاصل کر سکے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن وہ بے سکون ہیں. اور وہ بے سکون کیوں ہیں؟ کہ وہ اپنے مال اور اپنی جائیداد سے نفع نہیں اٹھا سکتے. ان کی جائیداد مقدمے کی نظر ہے، ساری زندگی گزر گئی. بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان خود مر کے دنیا سے چلا گیا، اس کی نسلیں مر مٹ گئیں، لیکن وہ جائیداد جو ان کی اپنی تھی انسان اس سے نفع نہیں اٹھا سکا. تو معلوم یہ ہوا کہ نعمت وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھا سکے. کچھ نعمتیں اللہ رب العزت کی اشیاء کی صورت میں ہیں، اور ایک نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کو جو عطا ہوئی ہے وہ رشتوں کی صورت میں ہے. یہ جو خانگی زندگی ہے، ازدواجی زندگی، جس کی اکائی میاں اور بیوی کی صورت میں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو سکون کا ذریعہ بتایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ نے ایسا رشتہ بنایا کہ شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے سکون حاصل کرے.
دادا دادی کی صورت میں، پوتا پوتی کی صورت میں، بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کی صورت میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات یہ سکون کے رشتے ہی بے سکونی کا سبب بن جاتے ہیں۔ انسان ان سکون کے رشتوں میں رہتے ہوئے شدید بے سکونی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ان رشتوں کی وجہ سے۔ بسا اوقات انسان اس قدر ان رشتوں سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا دوسرے کی جان لے کر اس کا نقصان کر بیٹھتا ہے، یا خودکشی کر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ حالانکہ ان رشتوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا، راحت کا سبب بنایا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ ان رشتوں سے ایسی بے سکونی پیدا ہوئی کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں تو اللہ کا کوئی حکم چھوٹا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یہ سکون والے رشتے بے سکونی میں تبدیل ہو گئے۔ تو آج انشاءاللہ ہم صرف 2 باتوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے یہ سکون والے رشتے بے سکونی میں بدل جاتے ہیں۔ پہلی وجہ، بغیر تحقیق کے بات پر کان دھرنا۔ کسی نے کوئی بات کہی اور اس کے اوپر انسان تحقیق نہ کرے، بلا تحقیق اس کے اوپر کان دھر لے اور اس بات کو حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کر بیٹھے، اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ شوہر گھر میں آیا، بیوی سے متعلق کسی نے کان بھر دیے، اب شوہر تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کر رہا، بلکہ وہ کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دیتا۔ یہی مزاج عورت کا ہے کہ عورت کا کسی نے کان بھر دیے، اب عورت بھی تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کر رہی کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کر لے، اب وہ شوہر سے بدظن ہوئی بیٹھی، شوہر سے نفرت دل میں لے کے بیٹھی۔ تو بلا تحقیق کے جس وقت انسان بات پر کان دھرے گا اور اس بات پر عمل کرنے لگے گا تو یہ سکون والے رشتے بے سکونی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ ہنستا بستا گھر جو ہے یہ آگ کی نظر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ضابطہ سمجھایا کہ جب بھی کوئی بات آئے تو اس بات کی تحقیق کر لی جائے، اس بات کی جانچ پڑتال کر لی جائے، اس کی حقیقت معلوم کی جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو مصطلق کے سردار مسلمان ہو کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ایمانیات تھیں وہ سکھائیں، عبادات کا طریقہ بتایا، اور جو زکوٰۃ کا ایک فریضہ ہے وہ سمجھایا۔ تو جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے میری قوم کی طرف واپس بھیج دیں، مجھے امید ہے کہ وہ میری بات پر ایمان بھی لے آئیں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کریں گے، اور آپ ایک مقررہ تاریخ پر اپنی طرف سے ایک قاصد کو روانہ کیجیے گا، میں تمام تر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو ادا کر دوں۔ چنانچہ وہ اپنے علاقے کی طرف چلے گئے۔ مقررہ وقت آنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد مقرر فرمایا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ فرما دیا۔ حضرت ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ان کا قبیلہ بنو مصطلق کے ساتھ کچھ ناراضگی والا معاملہ تھا، آپس میں دشمنی تھی۔ یہ جب اس قبیلے کے پاس پہنچے تو وہ سارے کے سارے قبیلے والے استقبال کے لیے گھروں سے باہر آ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے قاصد آ رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں پہلے سے ڈر تھا، جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وہاں رک گئے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو حقیقت میں کوئی انسان نہیں بلکہ ابلیس تھا، اور وہ انسانی صورت دھار کر آیا تھا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہیں۔ وہ صحابی وہیں سے واپس پلٹے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتایا کہ وہ لوگ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ایک لشکر تیار کریں اور ان پر چڑھائی کریں، اور نکلتے وقت یہ ہدایات دیں کہ پہلے معاملے کو جانچ پڑتال کر لینا، اس کے بعد حملہ کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے اور قبیلے سے باہر پڑاؤ ڈالا۔
اور رات کو اپنے کچھ جاسوس اس علاقے میں بھیج دیے کہ وہاں سے معلومات لے کر آئیں۔ تو جب جاسوسوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ایمان پر برقرار ہیں، ان کے یہاں اذانیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے مقر بھی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئے اور تمام تر معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سردار کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مقررہ وقت پر قاصد بھیجیں گے، ہم اس کے انتظار میں رہے لیکن کوئی قاصد آیا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی، میں ان کے پاس گیا تھا، میں ابھی قوم سے باہر ہی تھا تو ایک شخص نے آ کے مجھے یہ خبر دی کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس لیے واپس پلٹ گیا۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گناہ گار شخص، کوئی شر پسند تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو تم اس خبر کی خوب جانچ پڑتال کر لو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم اگلی قوم پر چڑھائی کر بیٹھو، ان کا نقصان کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو تم نے کیا اس کے اوپر تم شرمندہ اور پشیمان رہو۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ بھی ہے، بعض حضرات کی طرف سے یہ بات ہے کہ یہاں پر آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صحابی کے لیے ہے، تو اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ لفظ صحابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو یہاں پر ایمان والے صحابی تھے اور خبر لانے والا وہ شیطان تھا، تو اللہ کی طرف سے فاسق اس کو کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ تمام تر صحابی جو ہیں وہ عادل ہیں، یعنی خطا اور گناہ سے محفوظ ہیں، تو ان کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ان سے گناہ ہوگا یہ محال ہے۔ تو پہلی چیز جو گھروں میں آگ لگانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بلا تحقیق کسی کی بات پر کان دھرنا اور پھر اس کے اوپر اقدام کر لینا، تو اس چیز سے بچنا۔ اور دوسری چیز جو گھروں کے سکون کو تباہ اور برباد کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں کے راز کو افشا کرنا۔ کسی کا کوئی راز آپ کے پاس ہے، کسی کی کوئی بات ہے جو پوشیدہ رکھنے والی ہے، اس کی تشہیر کر دینا۔ کچھ عرصے پہلے تک تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کی کوئی بات اڑی بھی تو وہ بہت سے بہت گھر تک پھیلی، یا گھر سے نکل کے 2-4 گھروں تک، یا بہت سے بہت محلے میں رہی۔ لیکن اب تشہیر کے ایسے آلات آ چکے ہیں، ایسے ذرائع آ چکے ہیں کہ گھر کی بات دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کسی کے اوپر تہمت لگانا، برائی کے ساتھ اس کو منسوب کرنا، اور پھر اس کی اس برائی کو آگے پہنچانا، افشا کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی برائی آگے پھیلے، یا ایمان والوں کے اندر برائی پھیلے، بری بات ان لوگوں تک پہنچے، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے کوئی برائی کی چیز دیکھ لی ہے تو اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے، اس کو اپنے پاس روک لے، اس کو آگے نہ پہنچائے، لوگوں کے اندر فحاشی کو عام نہ کرے، یہ مطلق بات ہے۔ اور اگر کسی کی ذات سے متعلق کوئی فحاشی کی بات ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے جو میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا اس کے بارے میں قرآن میں ایک جملہ ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کا بھلا کیا مقصد ہوا کرتا ہے؟ جسم کو ڈھانکنا، اندر کی چیز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اوپر سے لباس پہنا جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ بھی لباس کی مانند ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو ڈھانکا جائے گا، چھپایا جائے گا، ایک دوسرے کی باتوں کو آگے پھیلانا اس رشتے کا مقصد نہیں ہے۔ اور اگر اس رشتے کے اندر یہ چیز آ جائے کہ ایک دوسرے کے راز کو افشا کیا جائے تو پھر یہ رشتہ سکون کا نہیں بلکہ بے سکونی کا رشتہ بن جائے۔
جو رشتہ اللہ نے سکون کے لیے رکھا تھا وہ زندگی کو عذاب کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے کہ کہیں وہ میرے راز آگے نہ پہنچا دیں، بیوی اپنے شوہر سے خوف زدہ ہے کہ کہیں میرے راز آگے نہ افشا کر دیے جائیں، تو یہ بے سکونی کا رشتہ بن گیا ہے۔ تو کسی کے راز کو آگے افشا نہ کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشورے کے لیے آئیں گے، آپ کو اپنے گھر کے حالات بتائیں گے، ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ان کے معاملات کو لوگوں میں آگے پھیلا دیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی حل نکال کے دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں اس میں اس حد تک احتیاط فرمائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے وہ دائیں بائیں دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے، کیونکہ وہ بات کسی اور تک نہیں پہنچانا چاہتا، اس بات کو کسی اور سے ہرگز نہ کہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا گیا ہے وہ امانت دار ہے، وہ اس بات کو آگے نہیں پہنچا سکتا۔ جو لوگ راز کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتے یہ لوگ قوم کے ناکام اور بیکار لوگ ہیں۔ یہ کسی دفتر میں کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہوں گے، ان کا افسر ان سے کوئی بات کرے گا، یہ اس بات کو آگے پھیلا دیں گے، یہ ناکام لوگ ہیں۔ بات کھلے گی ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ خاندان میں کسی کی بات دوسرے کے کان تک پہنچے گی، لوگ ان سے رشتہ تعلق ختم کر دیں گے۔ تو ایسے لوگ قوم کے اعتبار سے بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ناکام ترین لوگ ہیں، اور ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے کہ ان کے کان بھر دو، یہ آگے خبر پہنچائیں گے اور خاندانوں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ دفاتر کو تباہ کرنے کے لیے، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ناکام لوگ ہیں کہ جن کو برائی کے کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ مجھے نیکی کے کاموں کے لیے چابی اور برائی کے کاموں کے لیے تالا بنا دے، یعنی برائی کو بند کرنے کا ذریعہ بنوں، نیکی کو ابتدا کرنے اور اس کو شروع کرنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنوں۔ یہ وہ افراد ہیں جو باتیں سن کر خاندانوں میں آگ لگا کر برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر کسی کی برائی ہمیں معلوم ہو جائے، اس کی ذاتی اعتبار سے کوئی ایسا گناہ ہے، کوئی ایسی اس کے اندر خرابی ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک وہ گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے، اس گناہ کو چھپایا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے یا چوری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا، تو اس گناہ کو چھپایا نہیں جائے گا، بلکہ آگے اطلاع کی جائے گی تاکہ دوسرا شخص محفوظ رہ سکے۔ لیکن ایک وہ گناہ ہے جو اس انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے۔ ایک شخص ہے وہ شراب پی رہا ہے، ایک شخص ہے کسی اور گناہ میں ملوث ہے، اس گناہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس گناہ کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس بات کو اپنے سینے میں دفن کر لیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ان کا معمول تھا کہ رات کے وقت وہ اپنے علاقے میں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے احوال معلوم کر سکیں۔ ایک رات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلے اور علاقے میں چکر لگا رہے تھے کہ ایک جگہ روشنی دیکھی، اس روشنی کے پیچھے چل دیے۔ روشنی کے پیچھے چلتے چلتے ایک گھر میں داخل ہوئے، وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور اس کے سامنے ایک عورت ناچ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اس کے سر پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ تیری موت کا وقت قریب ہے اور تو ایسا گھٹیا کام کرتا ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ امیر المؤمنین، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا، لیکن جو کام آپ نے کیا وہ میرے اس عمل سے زیادہ برا ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ولا تجسسوا، کہ تم جاسوسی مت کرو، آپ نے جاسوسی کی۔ دوسرا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو دستک دے کر اجازت لے کر جاؤ، آپ بلا اجازت میرے گھر میں آئے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑے، اپنا رومال اپنے منہ میں لیا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکلے۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ بزرگ ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو وہ چھپ چھپ کر بیٹھ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس کیا اور ان کے کان میں فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، حتیٰ کہ میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے ان سے بھی آپ کے اس عیب کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ اب آپ بھی اپنا کان قریب فرمائیں۔ جب انہوں نے کان قریب فرمایا تو وہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اس دن کے بعد سے میں نے بھی اس گناہ کی طرف کبھی رخ نہیں کیا۔ تو جب آپ کسی کا عیب چھپائیں گے تو اس کا یہ ثمرہ ظاہر ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دیں گے، وہ انسان اس گناہ سے بچ جائے گا، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ضد ہے۔ اگر کوئی اس کو اس کے عیب کے اوپر عار دلائے تو انسان مزید ضد کے اندر آ کے اس کام میں اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اس چیز پر چھوڑ دیا جائے تو انسان کا ضمیر اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ ضمیر خود انسان کو ملامت کرتا ہے اور انسان شرمندگی کے باعث خود بخود اس برائی سے رک جاتا ہے۔ تو اگر تو گھریلو زندگیوں کو سکون کا ذریعہ بنانا ہے تو اس کے لیے ان دو چیزوں کو اپنانا ہوگا کہ ایک، بلا تحقیق کسی کی بات پر کان نہیں دھرنے، چاہے وہ بات کہنے والی ہماری والدہ ہیں، والد ہیں، جو مرضی ہیں، کیونکہ انسان ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تحقیق کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کہنے والے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، بلکہ تحقیق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں سننے میں غلطی نہ ہو گئی ہو، کہیں کہنے میں غلطی نہ ہو گئی ہو، تو تحقیق کے ذریعے سے وہ غلطی دور ہو جائے گی اور معاملہ نکھر کر صاف ہو کر سامنے آ جائے گا۔ تو بلا تحقیق کسی بات پر کان نہیں دھرنے۔ اور دوسرا کرنے کا کام کہ جو راز کی بات ہے اس کو راز میں رکھنا ہے، کسی کا راز آگے تشہیر نہیں کرنی، اس راز کو افشا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی تمام تر نعمتوں سے ہم سب کو خوب راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔